نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ایمان کے دعوے دارو، اے امت مسلمہ کے افراد جن کے کندھوں پر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کی عظیم ذمہ داری آ گئی، جن کی ذمہ داری ہے کہ تمام انسانوں تک اللہ کا دین اسی طرح پہنچائیں جیسے کہ محمد نے انہیں پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے اس عظیم ذمہ داری کے لیے استعینوا، مدد حاصل کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ میں عرض کر چکا ہوں استعانت کس شے پر؟ استعانت اس ذمہ داری کی کٹھنائیوں، اس فرض منصبی کی ادائیگی میں جو شدائد اور مصائب آنے والے ہیں اس کے لیے مدد طلب کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو۔ تو در حقیقت مدد کس سے ہے؟ اللہ سے۔ البتہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ذریعے دو ہیں۔ نمبر ایک، صبر، جھیلنا، برداشت کرنا، ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا۔ ان ذالک من عزم الامور، سورہ لقمان میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دیتا رہے، بدی سے روکتا رہے، اور جو پھر تجھ پر بیتے، جو تکلیف آئے، جو مصیبت آئے، اس پر صبر کر۔ یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تھوڑ دلے لوگ اس میدان کے اندر جی ہار کر بیٹھ جائیں گے، کوئی الٹے پھاؤں چلا جائے گا، کوئی مرتد ہو جائے گا، کوئی اندر تو رہے گا لیکن منافق کی حیثیت سے رہے گا۔ صرف وہ چل سکیں گے جن کے اندر عزم ہے کہ ہر چے بادہ باد، ہم اپنی ہر شے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور نماز اس لیے کہ تم یہ صبر کرو گے اللہ کے لیے، تم یہ صبر کرو گے آخرت کے لیے۔ ویسے تو دنیا میں بڑی مصیبتیں جھیلتے ہیں لوگ، آخر بڑی بڑی لڑائیاں جو ہوئی ہیں تو فوجوں نے قربانیاں دی ہیں کس کام کے لیے؟ ہماری حکومت ہو، ہماری حکومت ہو۔ ایک دنیاوی مفاد پیش نظر تھا نا، ہمارے قبضے میں یہ ملک آ جائے گا تو کس قدر ہم عیش کریں گے، اس کے سارے وسائل و ذرائع ہمارے پاس ہوں۔ لیکن یہاں تو یہ چیز مقصود ہی نہیں، صرف آخرت مقصود ہے۔ اور اس آخرت کے مقصود ہونے کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط رہے، اور تعلق مع اللہ کے مضبوط رہنے کا ذریعہ نماز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو اللہ سے، مدد طلب کرو اللہ سے، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا ہم مضمون آیت سورہ عنکبوت میں 21ویں پارے کی پہلی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّہِ أَکْبَرُ۔ یہ سختیاں ہیں مسلمانوں جو تمہیں جھیلنی پڑ رہی ہیں، اس میں صبر کے لیے، جمے رہنے کے لیے، ڈٹے رہنے کے لیے، استقلال کا مظاہرہ کرنے کے لیے تمہیں اللہ کے ذکر پر کاربند رہنا چاہیے۔ ذکر الہی سے تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور ذکر الہی کی بلند ترین شکل، اعلیٰ ترین صورت
قرآن مجید کی تلاوت، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو بھی کتاب میں سے وحی کیا جا چکا پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ واقم الصلاۃ، نماز قائم رکھو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز جامع ترین صورت ہے ذکر کی، کہ اس میں زبانی ذکر بھی ہوتا ہے اور جسم سے بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، کھڑے بھی ہیں تو دست بستہ ہاتھ باندھ کر اور گردن جھکا کر کھڑے ہونا ہے، اکڑ کے نہیں کھڑے ہونا، قنوت جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع، اس کے بعد سجود، پیشانی ہی رکھ دی زمین کے اوپر، جس کو کہا گیا ہے حدیث میں کہ جب تم سجدہ کرو تو محسوس کیا کرو کہ تم نے اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے، اس ذکر اللہ کے ذریعے سے مدد حاصل کرو۔ یہاں اس میں سے نماز کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یقیناً اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ ساتھ کس معنی میں ہے؟ ویسے تو اللہ ہر انسان کے ساتھ ہے، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہاں کس معنی میں کہا؟ ساتھ ہونے کا مطلب نصرت، تائید، مدد، پشت پناہی۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے لیے پشت پر ہے، مددگار ہے، تائید کرتا ہے، ہمت بندھاتا ہے، دلجوئیاں کرتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہی بات کہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آخری مرحلہ آ گیا، اپنی قوم کو جب نکال کر لے کر جا رہے تھے، آگے سمندر آ گیا اور پیچھے جو ہے وہ فرعون لاؤ لشکر سمیت آ رہا ہے، اور دھوئیں کے بادل اور یہ ریت کے اور گرد کے بادل جو ہیں بدھوئیں کے مانند اٹھ رہے ہیں۔ تو اصحاب موسیٰ نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم سب کے سب یہاں ہلاک ہو جائیں گے۔ لیکن نہیں، حضرت موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ اللہ نے راستہ دیا۔ اے موسیٰ اپنے عصا کی ایک ضرب لگاؤ ذرا، سمندر پھٹ جائے گا اور تم اس میں سے اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ اور جب فرعون بھی آئے گا، اس میں داخل ہو جائے گا کہ شاید اسی طرح سمندر کھڑا رہے گا، تو فرعون اس کا پورا لشکر ہوگا سمندر میں کہ سمندر کے دونوں آنے حصے جو ہے مل جائیں گے اور وہ ڈوب جائیں گے سب کے سب۔ تو ان کا قول کیا تھا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، یہی قول حضور کا تھا۔ جب آپ ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں اور اپنے گھر سے نکل کر سب سے پہلے غار ثور میں جا کر روپوش ہو گئے، تاکہ وہ سوچیں گے کہ مدینے گئے ہوں گے محمد تو مدینے کے راستے پر جائیں گے تلاش کرنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے، تعاقب کے لیے۔ اور یہ غار ثور جو ہے یہ مکے سے جنوب میں ہے۔ یہ ہوتا ہے دشمن کو توریہ، دھوکہ دینے کی کوشش۔ غار ثور جو ہے وہ تو جنوب میں ہے، یمن کے راستے میں۔ بہرحال وہاں پہ تو چونکہ جو کھوجی تھا، اس کھوجی کی مدد سے ابو جہل عین وہاں پہنچ گیا ہے غار ثور کے دہانے پر۔ لیکن اللہ کی دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ حضور اب تو اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال دی تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ کیا جواب تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، کوئی رنج اور غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیا کیا اللہ نے؟ مکڑی نے اس غار کے منہ پر اپنا جالا بنا دیا، ایک کبوتری نے آ کر وہاں پر انڈے دے دیے۔ تو جب اس کھوجی نے کہا کہ یہیں آیا ہے ہمارا کھوج، میرا کھوج جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، ابو جہل نے کہا بھی کہ ہم نے تو سنا تھا تم اڑتے ہوئے پرندوں کا راستہ بتا سکتے ہو، تو یہ تم آج ہمیں کہاں لے آئے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہوا؟ یہ غار کے اوپر لگا ہوا جالا، کوئی اگر انسان اندر داخل ہو تو جالا کیسے ہوگا؟ اور یہ جو کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں، کوئی اگر داخل ہوتا تو یہ انڈے ٹوٹتے کہ نہیں ٹوٹتے؟ اللہ نے بچا لیا۔
یہ معیت ہے اصل میں اللہ کی، معیت امداد کے لیے، تعاون کے لیے، تحفظ کے لیے، بچاؤ کے لیے، لیکن یہ کس کو نصیب ہوتی ہے؟ الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور ہرگز مت کہو اس کو جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا نا، اب قتال کا دور شروع ہونے والا ہے، ان آیات کے نزول تک ابھی شروع نہیں ہوا لیکن ہونے والا ہے۔ اذن قتال ایک رائے ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں جو آیات نازل ہوئی ان میں اذن قتال تو آ گیا تھا، اجازت، لیکن اس رائے کے دونوں چونکہ رائے ہیں وہ بعد میں کسی موقع پر تفصیل عرض کروں گا۔ تو وہاں جو اس آیت میں ہے اذن للذین یقاتلون یا یقاتلون بانہم ظلموا، اس کی دو قرأتیں ہیں، یقاتلون بھی ہے یقاتلون بھی ہے، ہمارے ہاں زیادہ جو رائج ہے یقاتلون ہے۔ اجازت دی گئی، ہم پہلے تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اب کھول دیے گئے، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو، لیکن یہ اذن تھا، حکم نہیں تھا، لازم نہیں تھا، ابھی یہ اجازت تھی۔ اب لازم کرنے کا، فرض کرنے کا حکم جو ہے وہ سورہ بقرہ میں آ رہا ہے اور سورہ محمد میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ غزوہ بدر ہی کے ساتھ متصلاً نازل ہوئی، اگرچہ ہے تو بہت دور آگے جا کر، وہ تو آپ کو ملے گی 26ویں پارے میں، لیکن چونکہ اب قتل و قتال کا سلسلہ ہوگا لہذا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ان میں بھی جھگڑا ہے، اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے۔ حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء کا، لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے۔ حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے، وہ 4 درجے ہیں۔ منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا، ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی۔ یہ 4 طبقے ہیں منعم علیہم۔ سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں، صالح۔ اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے، تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے۔ باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے، یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے۔ عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی ہو، قرآن میں آئی ہو یا صحیح حدیث میں آئی ہو۔ عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا مترادف۔ جب ہم شہداء کی حیات معنوی جو ہے یا حیات جو ہے اخروی اس کو نہیں جان سکتے کہ کیسی ہے، تو صدیقین تو ان سے بھی بالا تر ہیں، انبیاء ان سے بھی بالا تر ہیں،
رسول ان سے بھی والا تر ہے، اور تمام رسولوں کے سردار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہیں اللہ نے کیسی زندگی دی ہے، اعلیٰ ترین زندگی دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یقیناً، لیکن کیسی؟ آپ اس دنیا کی زندگی کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں، ادنا زندگی، جو زندگی انہیں ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، شہیدوں کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے، صدیقین تو اس سے بھی اوپر ہیں، انبیاء ان سے اوپر ہیں، رسول ان سے اوپر ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند۔ تو اس آیت سے اس بات کو سمجھ لیجیے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اب دیکھیے یہ وہی صیغہ آ گیا جو بڑی تکرار کے ساتھ سورہ عنکبوت میں آ چکا ہے، وہاں بھی آیا ہے۔ ہم تو لازماً ظاہر کر دیں گے کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، لازماً ظاہر کر دیں گے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ ہم تو لازماً اہل ایمان کو بدلہ دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، نَجْزِيَنَّهُمْ۔ اور آخری آیت کیا تھی سورہ عنکبوت کی؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ یہ صیغہ میں نے بارہ عرض کیا ہے عربی زبان میں انتہائی تاکید کے لیے، انتہائی تاکید کے لیے۔ اضربہ، میں اسے ماروں گا، لأضربنہ، میں اسے لازماً ماروں گا۔ اس سے زیادہ تاکید کا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یہاں وہی صیغہ آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ اونچا مقام تمہیں مل گیا ہے تو بس وارے نعارے ہیں، اب عیش ہوں گے، اب اللہ کی طرف سے جو ہے رزق بھی تمہیں پہنچنا شروع ہو جائے گا، آسمان سے جو ہے وہ خوان اترنے شروع ہو جائیں گے، ہر قدم پر تمہاری مدد ہو۔ نہیں، آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے بعض اعتبار سے وہ سختر آزمائش ہے، ایک اعتبار سے آسان ہے، مکی دور کی آزمائش کہ یہاں بدلہ لینے کا بھی تمہیں اختیار دیا گیا۔ اس سے جذبات میں ٹھنڈک پڑتی ہے، اگر انہوں نے ہمارے کچھ مارے ہم نے بھی مارے ان کے، لیکن ایک اعتبار سے یہ سخت ہے۔ وہاں جان کا ایسا مسئلہ نہیں تھا جتنا اب آئے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اب دیکھیے کن کن چیزوں میں ہم آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی حالت طاری رہے گی۔ یہ حال رہتا تھا مدینے کے اندر کہ ہر وقت اندیشہ ہوتا تھا ابھی حملہ ہوا کہ ہوا، ذرا سی کوئی آہٹ ہوئی، کہیں سے شور سنائی دیا، معلوم ہوا کہ کوئی حملہ ہو گیا۔ مسلسل حالت جنگ، مسلسل حالت خوف۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور بھوک، فاقے آئیں گے۔ فاقے کیسے کیسے آئے ہیں؟ غزوہ خندق کے اندر کئی کئی دن کے خاکے تھے، اور چونکہ خندق کھودنے کی مشقت بھی کرنی تھی تو اپنے پیٹوں سے پتھر باندھے ہوئے تھے چادر کے ساتھ کس کر، کہیں کمر دوہری نہ ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر بوجھ ہو تو اس کو ایک تھوڑا سا احساس ہو سکتا ہے کہ شاید میرے اندر کچھ ہے۔ تو یہ ساری چیز جو ہے اس طرح کے فاقے آئے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات آئیں گے کن کن چیزوں میں؟ مالی نقصان ہوں گے، مال برباد ہوگا، الانفس، جانوں کا نقصان، جانیں دینی پڑیں گی، والثمرات، اور میووں کا نقصان ہوگا۔ وہ کیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی معیشت کا دار و مدار فصل پر، ایگریکلچرل کلچر تھا وہاں کا، اور سب سے بڑی ان کی جو آمدنی تھی وہ کھجور سے تھی۔ اب کھجور کو اگر بر وقت نہ اتارا جائے تو وہ فصل خراب ہو جاتی۔ کیا ہوا غزوہ تبوک میں؟ سخت قحط کا عالم تھا، اور اب فصل تیار تھی کھجور کی، اسے اتارنا ہے۔ ادھر سے حکم آیا چلو اللہ کے راستے میں، اور انہیں پتا تھا کہ اب یہ کھجور کی فصل بھی ہماری برباد ہو جائے گی، لیکن جانا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو تمہیں اپنی فصلوں کی بربادی، ثمرات، پھلوں کی تباہی۔ پھر جیسے غزوہ خندق میں جب آئے ہیں کفار، چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، 12,000 کا لشکر آ گیا، شمال سے بھی، جنوب سے بھی، مشرق سے بھی، تو انہوں نے آس پاس کے سارے کھیت روند ڈالے،
ساری فصلیں برباد کر دی، باغات اجاڑ دیے، کھانے کو اب کچھ نہیں، اسی لیے پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے۔ یہ ساری سختیاں تمہیں جھیلنی ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت دے دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو، جو ان امتحانات میں سے گزرے، سختیاں جھیلیں، بھوک کی سختی جھیلیں، خوف کی کیفیت کو برداشت کریں، جانی اور مالی نقصانات کو جھیلیں اور برداشت کریں، ان صابرین کو بشارت دے دیجئے کہ بالآخر ان کے لیے کامیابی ہوگی۔ جب امتحان انتہا کو پہنچ جائے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید شروع ہو جائے گی۔ غزوہ خندق جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے مجموعی طور پر ان کی آزمائش کا کلائمیکس تھا۔ حضور کے لیے ذاتی طور پر آپ کے لیے سختی جو ہے وہ کلائمیکس پر تھی طائف کے دن، ذاتی طور پر جو تکلیف آپ کو وہاں پہنچی ہے پوری زندگی نہیں پہنچی۔ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ پوچھا، حضور آپ کی زندگی کا سخت ترین دن کون سا ہے؟ وہ سمجھتی تھی کہ آپ یوم احد کا ذکر کریں گے، جس میں آپ مجروح ہوئے، خون کا فوارہ چھوٹا، 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ بھی خبر اڑ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، شدید ترین دن۔ حضرت عائشہ، اس کی عمر کم تھی، انہیں نہیں پتا تھا مکی دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مکی دور میں کم سن تھی، لہذا ان کا خیال تھا کہ یہ تو ان کے سامنے کا واقعہ تھا یوم احد، لیکن یہ کہ حضور نے فرمایا نہیں، مجھ پر سخت ترین وقت طائف کا تھا۔ وہ سختیاں جھیلی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن آ گئی ہے حضور کے لیے۔ ہجرت کی شب آپ نکلے ہیں اور بیٹھے ہوئے پہرے دار وہ دیکھ نہیں سکے، اور آپ جا کر غار ثور میں روپوش ہوئے ہیں تو وہاں دہانے پر پہنچ کر بھی لوگ پکڑ نہیں سکے۔ اثناء سفر ہجرت میں 2 مرتبہ وہ اونٹ جو تھے ان کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر، اور سراقہ ابن مالک جو ہے، جو 100 اونٹوں کے انعام کی امید میں پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اس کی بھی گھوڑے کے پاؤں دھس گئے مٹی کے اندر 2 دفعہ، لہذا پھر آخر کار وہ آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی ہے، اور حضور نے فرمایا اے سراقہ وہ دن بھی آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، شہنشاہ ایران کے کنگن۔ اور یہ بات پھر پوری ہوئی حضرت عمر کے زمانے میں، جبکہ فتح ہوا مدائن جو ہے وہ صدر مقام تھا اس وقت، جیسے کہ آج ایران کا صدر مقام تہران ہے، تو مدائن میں محل تھے اور وہاں خزانے تھے۔ وہ جب مسلمانوں نے فتح کیا اور مال غنیمت کی تقسیم ہوئی اور وہ غنیمت پہنچا ہے مال غنیمت مدینے میں، تو حضرت عمر نے فرمایا کہاں ہے سراقہ سود ایمان لا چکے تھے، مجاہدین میں شامل تھے، اور سب سے پہلے کسرا کے کنگن جو ہے اس کے ہاتھ میں پہنا دیے، اے سراقہ وہ جو نبی نے کہا تھا آج یہ تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہے کسرا۔ تو صابرین، بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجیے۔ یہی وجہ ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غزوہ احزاب کے بعد اللہ کی امداد شروع ہو گئی، اسی موقع پر پھر نازل ہوئی ہے سورہ صف، جس میں فرمایا گیا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چومنا چاہتی ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے مومن بندوں کو آپ اس کی بشارت دے دیجیے۔ اس لیے حضور نے خود بھی فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ اب آئندہ لَن يَغْزُوكُمْ قُرَيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَٰذَا، اب اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ بدر میں وہ نکل آئے تھے 1000 کی تعداد میں، احد میں 3000 ہو گئے تھے، اب وہ اپنے ساتھ دوسرے قبیلوں کو بلا کر 12000 ہو گئے تھے، اور جب انہیں بے نیل مرام جانا پڑا تو پھر حضور نے فرمایا لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، اب قریش تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب تم حملہ آور ہو گئے۔ ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ۔
یہ اب صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، ان صابرین کی شان کیا ہے؟ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ ہم پر کرے، جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئے، سر تسلیم خم ہے۔ یہ در حقیقت اس سر تسلیم خم ہے کا انداز ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں اور بالآخر ہمیں اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ صبر اور مصابرت اور انفاق فی سبیل اللہ کے لیے سب سے بڑی سہارا جو ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ کوئی ایک پیسہ بھی جو تم دے رہے ہو خرچ کرے ضائع نہیں جائے گا، اس کے تمہیں بہت بڑا انعام جو ہے آخرت میں ملے گا۔ یہاں جان دے دو گے تو جنت میں تمہارا استقبال ہوگا۔ اس اعتبار سے آخرت کا یقین۔ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہتے ہیں اور کڑوا گھونٹ کر لیتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے۔ صلوات، صلات کہتے ہیں توجہ، عنایت، کسی کی طرف رجوع۔ ہم جب صلات پڑھتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تضرع کے ساتھ۔ ہمارے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کی صلات کیا ہے؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جہاں قرآن میں یہ آیا ہے سورہ احزاب میں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ عنایتیں اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح هو الذی یصلیکم وملائکتہ، تم پر بھی اہل ایمان اللہ کی عنایتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے فرشتوں کی بھی۔ تو فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں بھی ہیں اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں کہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ مہتدون ہونے کے لیے، ہدایت یافتہ کی سرٹیفکیٹ ہونے کے پانے کے لیے یہ سختیاں جھیلنی ہوں گی، یہ مصیبتیں برداشت کرنی ہوں گی، یہ جان و مال کا اثار کرنا ہوگا، یہ جانیں دینی ہوں گی، مال کے نقصانات برداشت کرنے ہوں گے، گھروں کی تباہی کا منظر دیکھنا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کا ایک ایسا نمونہ جس سے کہ حجت قائم ہو جائے پوری دنیا پر کہ یہ ہے بہترین نظام۔ دنیا یہ کہتی ہے کہاں ہے وہ تمہارا نظام، تم کہتے ہو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس کا نمونہ دکھاؤ بھائی کہیں۔ تم 1.5 ارب مسلمان دنیا میں ہو، 60 مسلمان ملک ہیں، کوئی ایک ملک بتاؤ جس کے اندر اسلام کا نظام ہو۔ ہماری نظریں زمین میں جھک جاتی ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کاش کہ ہم پاکستانی مسلمان خاص طور پر، چونکہ ہم نے وہ ملک لیا تھا اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی کا نظام قائم کریں گے، اور ہم ناکام ہو گئے۔ ہمیں پہلی سزا کا کوڑا ہم پر پڑا تھا 1971 میں، 93,000 پاکستانی قید میں گئے اس ہندو کے جس پر ہم نے کہیں 1000 برس حکومت کی تھی، کہیں پر 800 برس حکومت کی تھی، کہیں پر 600 برس حکومت کی تھی۔ اس سے بڑی شکست کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں ہوش ابھی تک نہیں آیا ہے۔ میں تقریر کر چکا ہوں یہاں 1 ہفتے قبل تفصیل کے ساتھ کہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے خاتمے کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی ہمیں توبہ کی توفیق دے، ہمارے حکمرانوں کو توبہ کی توفیق دے، ہم اللہ کے دین کی طرف قدم اٹھانا شروع تو کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی امید ہے کہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی سطح پر مہتدین میں، مفلحین میں شامل کرے، راشدین میں شامل کرے، فائزین میں شامل کرے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک پوری دنیا کے لیے، عالم انسانیت کے لیے روشنی کا ایک مینارہ، ایک چراغ جو پوری دنیا کو راستہ دکھانے والا ہو، وہ ہمیں بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔